لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين وبارئ الخلائق أجمعين. به نستعين وهو خير ناصر ومعين، عليه نتوكل وإليه ننيب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليه السلام: وأني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد صادق زیدی، سیدہ بنت زہرا زیدی، سید شمیم حیدر زیدی، مرحومہ سیدہ سبط زہرا زیدی، سید حسنین سجاد نقوی، ان مرحومین کی ارواح طیبہ کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. عزیزان گرامی، گزشتہ شب سے طبیعت کچھ ناساز ہے اور مجھے اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ گفتگو مختصر کی جائے. انشاءاللہ جہاں تک توانائی ہوگی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کریں گے انشاءاللہ. گفتگو کا عنوان تھا کہ قیام کربلا کے اسباب اور اس کے اثرات. اسباب کی طرف ہم نے گزشتہ مجالس میں اشارہ کیا تھا. کل ہم نے قیام سید الشہداء کے آثار کی طرف اشارہ کیا تھا. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. بہت سارے افراد، میں ہر ایک کا تو نام نہیں لے سکتا، بہت سارے ایسے افراد تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ کم از کم یزید کو
خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ملزم نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک گروہ ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ خود عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ دربار میں آنے کے بعد جو ہے وہ یزید نے اس کی سرزنش کی اور مذمت کی، انعام و اکرام سے اہل بیت کو نوازا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ دنیا کے جتنے بھی خود کو محقق کہلانے والے افراد یزید کو بری کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے، وہ کہیں نہ جائیں، صرف یزید کے بیٹے کے فیصلے کو دیکھ لیں۔ یزید کے بیٹے کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات کی بین دلیل اور واضح دلیل ہے کہ جب خود بیٹا اپنے باپ کو شہادت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجرم ٹھہرا رہا ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں یزید کو بری کرنے کے لیے، وہ بری نہیں ہو سکتا، جتنا یزید کو چاہیں۔ یزید کے بیٹے نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس تخت پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں کہ جس کے پائے خون اہل بیت میں غلطہ ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس نے ٹھوکر مار دی۔ وہ چاہتا تو یزید کی حمایت کر کے، اپنے باپ کی حمایت کر کے یزید کو سپاہیوں، اس کے لشکر والوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا تھا، تخت ملتا، تاج ملتا، زر و جواہر ملتے، سب کچھ اس کے اختیار میں تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ ہم تخت یزید پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس تخت پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ جس کے پائے خون حسین میں غلطہ ہوں؟ تو جسے سب کچھ مل رہا تھا اس نے تو اپنے باپ کی حمایت نہیں کی، اور آج یہ کیسے نادان لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے سوائے تعصب کے، وہ یزید کو جو ہے وہ بری کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو واقع کربلا کا ایک بہترین جو اثر ہوا ہے، خوبصورت جو اثر ہوا ہے، وہ خود یزید کے بیٹے کے دل میں ہوا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یزید ایسا شخص نہیں تھا کہ فرزند رسول جن کی بیعت کرتے، پاؤں ٹھوکر مار دے اس نے تخت کو۔ کل میں نے کہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر نہیں ماری ہے تخت کو، بلکہ بعد میں آنے والے ہر اس شخص کے چہرے پہ تماچا مارا ہے جو یزید کو خون حسین سے جدا کرنا چاہتے تھے اور بری کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا اثر عزیزان گرامی واقعہ حرہ کا ہے۔ 2 سال کے بعد لوگوں نے یزید کے خلاف شورش برپا کی۔ 2 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ یزید معلن بالفسق ہے، یزید لاعب بالکلاب ہے۔ 2 سال کے بعد، لیکن کم سے کم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر یہ تھی کہ کم سے کم جو افراد مدینے میں رہ کے سو رہے تھے یزید کے اعمال سے، یزید کے کردار سے، وہ بیدار ہو گئے۔ اور اب جو ان کی کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، بہت توجہ، جو اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تم ایک ایسے حاکم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا کہ جس کا ظاہری جسم تو انسانوں کا ہوگا لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہوگا وہ شیطانوں کا ہوگا، حدیث پیغمبر کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے مقابل میں اہل بصرہ کو خط لکھ کے یہ کہہ رہے کہ دنیا والو دیکھو، کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی حاکم جو جابر ہوگا، جو حلال خداوندی کو حرام میں بدلے گا، حرام خداوندی کو حلال میں بدلے گا، عہد خداوندی کو توڑ رہا ہوگا اور بندوں کے معاملات میں بربریت اور جبر سے کام لے رہا ہوگا، حق ہر انسان کا یہ ہے کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم پہ یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم میں رکھے۔
تو ایک ہی جگہ سے دو طرح کی حدیث آ رہی تھی. ایک مکتب خلفاء کہہ رہا تھا کہ وہ دل کی جو انسانوں کا نہیں ہوگا بلکہ شیطانوں کا دل ہوگا، ایسے حاکموں کا، ان کی تمہیں پیروی کرنی ہوگی. اور دوسری طرف سید الشہداء ہیں جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہرگز تمہیں ایسے حاکموں کی پیروی نہیں کرنی ہے جو حرام الہی کو حلال میں تبدیل کرتے ہوں یا حلال الہی کو حرام میں تبدیل کرتے ہوں. ہرگز تم ان کی پیروی نہیں کر سکتے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام انہی حدیث کو دنیا تک پہنچانا چاہ رہے تھے. قیام مدینہ یہ بتا رہا تھا کہ جو مکتب خلفاء کی طرف سے حدیث آئی تھی وہ صحیح نہیں تھی. وہ حدیث صحیح ہے جو مکتب اہل بیت نے پیش کی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں انجام دیا ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی غالباً 104 آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ چاہیے ہے کہ تمہارے درمیان، مشیت کی منشا یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی امت ہو یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے رہی ہو، ویأمرون بالمعروف، جو نیکیوں کا حکم دے رہی ہو، وینہون عن المنکر، اور جو برائیوں سے روک رہی ہو. ایک ایسی امت کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پروردگار 3 مرحلوں کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو ان 3 کام کو انجام دے گا وہ اولئک هم المفلحون، وہ افراد ایسے ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. پہلا کون؟ جو دعوت خیر دے رہے ہوں گے. دوسرا امر بالمعروف. تیسرا نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا. اب عزیزان گرامی، اگر آپ اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنا چاہ رہے ہیں عزیزان گرامی، تو آپ کو اس کی عملی تفسیر بھی کربلا والوں میں ملے گی. کیوں؟ اس لیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکل رہے تھے، جس کی ہم بار بار تلاوت کر رہے ہیں جن کلمات کی، اس میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام اس آیت کی عملی تفسیر تھا. پروردگار عالم کی جو منشا تھی، جو مشیت تھی، اس کی عملی تفسیر قیام کربلا ہے عزیزان گرامی. اور پھر اس کے بعد قدرت نے یہ اعلان کیا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی افراد وہ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے. اب عزیزان گرامی، جو یہ 3 کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اہل بیت علیہ السلام بالخصوص سید الشہداء نے اپنے اصحاب و انصار کو قربانی دے کر اس مرحلے کو طے کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب ہوئے. دنیا آج کہتی ہے کہ بظاہر تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے اور ہار گئے تھے، نعوذ باللہ. یقین رکھیے عزیزان گرامی، ہمیشہ جیت مقصد کی ہوتی ہے، ہار مقصد کی ہوتی ہے. جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، بہت توجہ، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے انصار کو قربان کر دیا تھا، اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو یاد رکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر سید الشہداء جو ہے وہ شکست کا شکار ہوئے. لیکن عزیزان گرامی، ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا یہ اعلان کر رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی خبر نازل ہوئی. یزید کا اعلان یہ تھا. اس کے مقابل میں سید الشہداء نے نوک نیزہ کی بلندی پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا تھا، یزید دیکھ وحی بھی نازل ہوئی تھی اور اخبار الہی کی بھی حقیقت تھی، وہی بھی نازل ہوتی. سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو، ہم سورہ کہف کی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مصداق ہمارے وجود میں تلاش کرو. کہیں کٹے ہوئے سر بھی بولتے ہیں، کٹے ہوئے سر سے تلاوت کا ہونا یہ بہترین کامیابی ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک بہترین کامیابی.
ایک طرف اعلان تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی ہے، دوسری طرف سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے نوک نیزہ پر شام کوفے میں سورہ کہف کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب سید الشہداء علیہ السلام دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو، جب تم یہ دیکھنا کہ کٹے ہوئے سر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یقین رکھنا کہ رہ خدا میں شہید ہونے والے زندہ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لہذا ہم اس کے آثار، واقع کربلا کے آثار کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، اور امر بالمعروف یہ ایک ایسا پیغام تھا عزیزان گرامی۔ واقع کربلا، اس کے اثرات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کیا چاہ رہی تھی، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیام کے ذریعے سے کیسے خطرناک منصوبوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ مطرف بن مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، یہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کو، اس کا بیٹا مطرف ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے، اور زبیر بن بکار نے الموفقیات اور دوسری دیگر کتابوں میں یہ چیز نقل ہوئی ہے۔ مطرف کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے باپ کے ساتھ دربار حاکم شام میں گیا۔ کہتا ہے کہ میرا باپ جب بھی دربار جاتا تھا اور حاکم شام سے گفتگو شنید کرتا تھا، جب گھر واپس پلٹ کے آتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا، اس کی سیاست کی تعریفیں، اس کی ذکاوت کی تعریفیں، اور بتاتا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے مخالفوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی ہوش و ذکاوت کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ مطرف آج یہ کہہ رہا ہے کہ آج جب میرا باپ پلٹ کے آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کتنا ضعف کا شکار ہے، نقاہت تھی اس کے چہرے پہ۔ کھانا لگا دیا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا، بستر پہ گیا، اضطراب کی کیفیت ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، اضطراب کی اس کی کیفیت ہے۔ مطرف کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بابا اب کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جب بھی آپ دربار حاکم شام سے واپس آتے تو بڑے خوشحال ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ آج جب آپ واپس آئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت مضطرب ہیں، بہت پریشان حال ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مغیرہ بن شیبہ کہتا ہے کہ میں آج جب گیا تو آج مجھ سے ابن ابی سفیان نے کہا کہ ذرا دیکھو، اذان کی آواز آ رہی ہے، کہا کہ ذرا دیکھو محمد 20 برس یا 25 برس تک کے لیے دنیا میں آیا اور انہوں نے اپنا نام روشن کیا۔ پہلا خلیفہ ہے، 2 سال کا دور اقتدار تھا، وہ چلا گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوسرا خلیفہ آیا، اس نے خلافت کی، لوگوں پر حکمرانی کی، اور 10 برس سے زائد کا عرصہ اس نے حکومت کی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے گزر گیا تو کوئی آج نام لینے والا نہیں ہے، بس اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حاکم تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے مغیرہ بن شعبہ اپنے بیٹے سے کہ اسی طریقے سے ہمارا اموی بھائی خلیفہ ثالث کا نام لیا کہ یہ آیا اور اس نے بھی ایک اچھی اور طولانی مدت تک حکومت کی، لیکن دنیا سے رخصت ہو گیا، نام لینے والا آج اس کو کوئی نہیں ہے، بس یہ جانتے کہ فلاں شخص تھا اور اس نے حکومت کیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن ہر نماز میں، ہر اذان میں روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ محمد کا نام لیا جاتا ہے، محمد کا نام 5 مرتبہ لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں اس نام کو دفن نہ کر دوں مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ الا دفنن، دفنا کے لفظ ہیں، جب تک میں اس نام محمد کو دفن نہ کر دوں
تاریخ کے قبرستان میں تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، لیکن آج اس کی حقیقت آشکار ہوئی، آج اس کی حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ کیا ہے۔ اب یہی سے عزیزان گرامی آپ سمجھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا قیام کیوں کیا تھا۔ بس میں نے اپنی گفتگو تقریباً تمام کر دی۔ اہل حرم کا جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو ایک شخص ہے ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ، یہ زبیر اور طلحہ جو ہیں انہی میں کا یہ جو طلحہ ہے یہ ہے طلحہ کا بیٹا ابراہیم۔ کہتے کہ امام اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں اور تمام لوگ امام کو تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ طلحہ کا بیٹا ابراہیم امام کی خدمت میں آیا، اس نے امام کو تسلیت عرض نہیں کی امام سے۔ اب ذرا انصاف سے بتائی کہ جو امام کا ظاہری کیفیت ہے امام کی، توقع بھی نشان ہے، پابند سلاسل بھی تھے اور انتہائی نحیف اور زار، اور اس کے پیچھے جتنے مدینے سے افراد گئے تھے اب ان میں سے کوئی نہیں ہے سوائے امام سجاد کے، لیکن اس نے ایک بہت طنز، اب تاریخ نے تو یہ نہیں لکھا ہے، تاریخ نے صرف یہ جملہ ہی لکھا اس کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چوٹ پہنچانے کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس نے پوچھا ہے سوال، اور امام کا جواب بھی بتا رہا ہے کہ وہ کس انداز میں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ آ کے اس نے بغیر کسی تسلیت کے، بغیر کسی تعزیت کے، بغیر کسی تشفی کے امام سے ڈائریکٹ آ کے پوچھتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کربلا میں آپ جیت گئے یا ہار گئے؟ کربلا میں آپ جیت گئے یا ہار گئے؟ امام نے برجستہ اس کو جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہوگا اور مؤذن گلدستہ اذان پر آ کر نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد یہ کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھ لینا کہ ہم جیت گئے، یزید ہار گیا۔ سمجھ لینا کہ ہم جیت گئے، یزید ہار گیا۔ عزیزان گرامی، ظاہر کربلا میں شہید ہونے والے شہید ہو گئے، لیکن جیت مقصد کی تھی۔ صدائے اللہ اکبر بچ گئی، صدائے اشہد ان محمد رسول اللہ بچ گئی، کربلا والوں کی جیت ہو گئی۔ یہی مقصد تھا کربلا والوں کا کہ نماز اپنی اصلی حیثیت پہ باقی رہے، اذان اپنی اصلی حیثیت پہ باقی رہی۔ جانے کا واقع کربلا بہت مؤثر رہا، جانے کا بہت مؤثر رہا ہے۔ واقع کربلا سے پہلے جو بھی حاکم تھا، خلاف شریعت اس کا جو بھی عمل تھا وہ شریعت کا ایک حصہ بنتا جا رہا تھا۔ خلاف شریعت واقع کربلا سے پہلے جو بھی حاکم تھا، خلاف شریعت اس نے جو بھی انجام دیا ہے وہ شریعت کا ایک حصہ بنا ہے۔ دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ متعۃ الحرج اور متعۃ النساء، یہ جو حرام ہوا ابھی تک حرام ہے ایک گروہ کے نزدیک۔ خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کے دیا جاتا تھا، حاکم شام نے اسے بیٹھ کے دیا۔ آج بھی یہ پوری دنیا ان کی جو مکتب خلفاء سے متعلق ہے اپنے خطبات بیٹھ کے دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے احکام ہیں، میں تمام حج کے موارد میں آپ دیکھیں وہاں جو تلبیہ کہنے کی کیفیت ہے جو وہاں پہ تبدیل کر دی گئی وہ آج شریعت کا حصہ بن گئی ہے۔ سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم تھا، آج ان کے ہاں نماز قصر اختیاری ہے غالباً ان کے ہاں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو سنت رسول اللہ کے خلاف تھی، لیکن چونکہ انہوں نے انجام دیا لہٰذا ان کی اجتہاد کی بنیاد پر وہ شریعت کا حصہ بن گئی۔ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا علامہ نقن مرحوم کا، کہ جنرل ایوب خان پاکستان کے، اب جو پاکستانی احباب موجود ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ان کے سلسلے میں، 1975 سے پہلے وہاں پہ بین المذاہب جو ہے ایک کانفرنس ہوئی تھی۔
بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں اور واقع کربلا کے اثرات کے سلسلے میں۔ تو علامہ نقل سے پہلے ایک شخص جن کا تعلق وہیں سے تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی بڑی قربانی دی، وہی تقریباً ابن العربی اور اس طرح کے جو دوسرے افراد کے نظریات ہے وہی کہ وہ ایک بہت خطرناک جو ہے وہ جس کو کہا جائے کہ ایک آزمائش تھی اس امت کی، اور یہ امت اس میں گرفتار ہوئی جس کا نتیجہ آج تک جو ہے وہ اس امت کی کمزوری میں دیکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اس طرح سے اپنی گفتگو جاری رکھی اور پھر آخر میں کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں ہوا، اس لیے کہ واقع کربلا سے پہلے بھی حکماء شراب پیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی پیتے ہیں، اس سے پہلے بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو واقع کربلا کا کوئی خاص اثر اس امت کے حاکموں پہ نہیں ہوا، لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ برائیاں پہلے بھی تھیں، برائیاں بعد میں بھی تھیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کے اتر آیا۔ علامہ نقن جو ہے وہ ممبر پہ تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ میں بس تمام امت اسلامیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی، کہا کہ یہ بتائیے کہ واقع کربلا سے پہلے حاکم نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہے کہ نہیں پڑھائی ہے؟ تاریخ کی حقیقت ہے یہ، ولید کو آپ دیکھ لیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں پڑھائی ہے۔ کہا کہ امت نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہا لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں اس تمام تفصیلات کو بیان کر رہا کہ کس انداز میں ولید آیا ہے اور کس طریقے سے اس نے نماز پڑھائی ہے، لوگوں نے کس طریقے سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی چھینی ہے، انگوٹھی چھیننے کے بعد اس کے مدینے بھیجا ہے۔ جو افراد مدینے پہنچے ہیں بجائے اس کے کہ حاکم ان کی بات سنتا، ان کی الٹا جو ہے سرزنش کی اور سب کو جو ہے کوفے دوبارہ روانہ کر دیا۔ یہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ غرض یہ ایذان گرامی کہ جب علامہ نقل نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا سے پہلے حاکموں کے پیچھے اس دنیا نے، ایسے اماموں کے پیچھے اس دنیا نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ جو شراب پی کر نماز پڑھا رہا تھا، جو فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا؟ کہا ہاں پڑھا تھا۔ کہا یہ بتاؤ آج میں تم سے یہ بات کہوں کہ میں یا کوئی ایک شخص شراب کی چند بوندیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورا جام جو ہے وہ پی کے آیا اور شراب کی چند بوندیں اپنی زبان پہ رکھا ہے، بدمست بھی نہیں ہے، لیکن آ کر نماز پڑھائے گا، تم نماز پڑھو گے؟ کا ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ کہا یہ بتاؤ اگر نماز کا وقت ٹھیک 12 بجے ہے زوال کا، اگر 4 منٹ پہلے کوئی انسان آ کے نماز پڑھے، اس پر نماز پڑھائے، تو کیا تم نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں، ہرگز نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ تاریخ میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی؟ کہا ہاں یہ ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ آج جب 4 منٹ پہلے نماز کے صحیح وقت سے اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو تم انکار کر رہے ہو، اگر کوئی شخص شراب پی کر نماز پڑھ رہا ہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ بتاؤ کہ یہ جرأت انکار تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ جرأت انکار تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ جرأت انکار تو واقع کربلا سے پہلے نہ تھی، واقع کربلا کے بعد یہ جرأت انکار بتا رہی ہے کہ یہ تاثیر خون حسینیت ہے، یہ خون حسینیت کی تاثیر ہے۔ لہٰذا ایذان گرامی ایک بہترین اثر خون سید الشہداء کا یہ ہے، ایک بہترین تاثیر خون سید الشہداء کی یہ بھی تھی کہ حاکم کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، اگر شرابی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حاکم کچھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی روبدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی لشکر والا کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت محمدی کے خلاف چلے گا تو تاثیر خون کربلا یہ ہے کہ اس نے حریت عطا کی ہے، لوگوں کے دلوں کو جگایا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے ہرگز تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہی واقع کربلا کا اثر ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں چاہے وہ دینی رہنما ہوں، اگر انہوں نے کوئی بڑا انقلاب برپا کیا ہے تو یقین جانے ایذان گرامی وہ قیام کربلا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جب رہبر قوم ہندوستان جناب گاندھی نے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ بڑی چیز نہیں لے کے آیا ہوں، کوئی نئی چیز تمہارے پاس نہیں لایا ہوں۔
ہمارے پاس لشکر نہیں ہے، ہمارے پاس جنگ کرنے کا وسیلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کربلا والے بہت قلیل تعداد میں رہ کر 30,000 کے لشکر کو ہرا سکتے ہیں، تو ہم بھی کربلا والوں سے ہی درس لیں گے اور انہی کی طرح اپنے انقلاب کو کامیاب کریں گے۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بڑا لیڈر آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ بڑے مفکر، بڑے دانشمند سب نے لکھا ہے کہ کربلا اپنی نوعیت کی بے مثال قربانی ہے۔ کربلا ایک منفرد اور بے مثال قربانی جانے کے نام ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا سید الشہداء نے دنیا والوں تک یہ بہترین پیغام پہنچانے کے لیے۔ کربلا میں دو بہت چھوٹی قربانیاں ہیں، لیکن اثر میں بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک قربانی حضرت علی اصغر کی، ظاہراً قربانی بہت چھوٹی ہے، قربان ہونے والا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ میں نے ایک غیر مسلم دانشمند کا یہ قول پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم نے حسین کے اس چھوٹے بچے کو بھی مار دیا جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے ارباب اعزاز۔ دوسری قربانی جناب سکینہ بنت الحسین کی ہے۔ یہ ننھی بچی بہت ارمان سے پلی ارباب اعزاز۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس گھر میں جناب سکینہ اور رباب رہتی تھی، اس گھر میں سید الشہداء کو سکون ملتا تھا۔ آقا سکینہ کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے ارباب اعزاز۔ ایک رسن میں 12 گلوں کو باندھا گیا تھا، جن میں جناب سکینہ کا قد سب سے چھوٹا تھا، اور جب تازیانوں سے اذیت دے کر بیویوں کو چلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا تو بار بار جناب سکینہ کا گلا کھینچتا جاتا تھا، اور جناب سکینہ جب تکلیف سہتے سہتے تھک جاتی تھی اور ٹھہر جاتی تھی تو شمر پھر تازیانے لے کے آگے بڑھتا تھا۔ ارباب اعزاز کتنے تازیانے پڑے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب غسالہ غسل دینے کے لیے بنت حسین کو آئی، یہ تو چیخ مار کے تڑپ کے باہر آتی، عابد بیمار، آپ کی بہن کسی شدید مرض میں مبتلا تھی۔ کیوں بی بی کیوں؟ کہا کہ بدن پر اتنے زخم ہے کہ میں کرتا نکالنا چاہتی ہوں تو نکل نہیں رہا ہے، بدن پہ چپکا، بدن سے متصل ہے وہ، میں غسل دوں تو کیسے غسل دوں؟ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہونے پاتا تھا ارباب اعزاز، پھر زخم بڑھ جاتا تھا، پھر تازیانے لگتے تھے ارباب اعزاز۔ کہتے ہیں ارباب اعزاز ایک رات جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا کی زلف پریشان ہے اور کہتے کہ میری لال سکینہ تم تھک گئی ہو، میری لال سکینہ، میری لال سکینہ تم تھک گئی ہو، اب بابا کی آغوش میں آ جاؤ، بابا تمہارا اے لال سکینہ انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرا بابا مجھ کو لینے کے لیے آیا۔ اب جو آنکھ کھولی تو پوری رات ایسا گریہ کیا ہے، ایسا گریہ کیا کہ یزید کے محل میں یہ آہو فقا کی آواز پہنچ گئی۔ یزید کو پوری رات نہیں ہوئی، نیند نہیں آئی ارباب اعزاز۔ جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ ایک قاصد کو بھیجا، ایک شخص کو بھیجا اور جا کے کہا کہ پوچھو یہ بچی کیوں بار بار رو رہی تھی، اس بچی کے رونے میں اتنا اضطراب کیوں تھا، اتنی تڑپ کیوں تھی اس بچی کے رونے میں۔ آنے والا آ کے کہتا ہے عابد بیمار آپ کی بہن کیوں رو رہی تھی بار بار؟ ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا کہ میری بہن سکینہ کو بابا کی یاد آئی، اگر ہو سکے تو میرے بابا کا سر لا کے دے دو، میرے بابا کا سر لا کے دے دو۔ خزانہ یزید سے بابا کا سر سکینہ کو دیا۔ اب جب سکینہ کی آغوش میں ارباب اعزاز بابا کا سر آیا تو مدتوں سے بچھڑ ہوئی سکینہ کو اپنے بابا کی شفقتیں یاد آنے لگی، رخسار پہ رخسار رکھ دیا اور آواز تھے میرے بابا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا، مجھ پر اتنے ظلم کس نے ڈھائے میرے بابا، اے میرے بابا آپ کو معلوم ہے
یہ آپ کے جانے کے بعد جو گوشوارے آپ نے بڑے پیار سے پہنائے تھے، شمر نے بابا وہ گوشوارے چھین لیے بابا۔ اے بابا میرے کان کی لبیں پھٹ گئی تھی۔ اے بابا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میرے کان میرے رخسار پہ شمر نے تماچے مارے ہیں بابا۔ اجرکم اللہ ارباب اعزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں ارباب اعزا، ایک مرتبہ جناب سکینہ مرثیہ پڑھتی ہیں، بیان کرتی ہیں، بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آواز تھم گئی۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے آواز دی، میرے لال سکینہ ذرا اٹھو۔ سکینہ نہ اٹھی۔ پھوپھی زینب آئی، میری لال سکینہ اٹھو اٹھو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نہ اٹھی، گھبرا کر عابد بیمار سے کہا، اے عابد بیمار ذرا سکینہ کو اٹھاؤ، خیر تو ہے سکینہ کی۔ ایک مرتبہ جناب عابد بیمار ارے شانوں کو جو جنبش دیتے ہیں تو من کا ڈھل چکا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے مرباب ارے یتیم سکینہ نے ہمیں داغ مفارقت دیا۔ اے پھوپھی زینب سکینہ بھی زندان میں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ ہاں ارباب اعزا وہ وقت بھی آ گیا جب سکینہ کو زندان میں دفن کیا گیا۔ ہاں ارباب اعزا اہل حرم آزاد ہو گئے، مدینہ روانگی ہونے کو ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب قبر سکینہ پہ آئی، اے میری لال سکینہ جب شام ڈھلتی تھی تم پوچھتی تھی نا، اے اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہتی تھی جب شام ڈھلتی ہے تو پرندے اپنے آشیانوں، تم تڑپ کے پوچھتی تھی اے اماں ہم اپنے وطن کو کب جائیں؟ اے میری لال سکینہ اٹھو اٹھو، رہائی مل گئی، وطن کو جاتے ہیں۔ لیکن ہائے روح سکینہ نے آواز دی، اے اماں موت نے مجبور کر دیا۔ ہاں ارباب اعزا یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ واپس آیا تو اہل حرم نے مدینے کے در دیوار کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جگر فگار مرثیہ پڑھا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منک بالاہلین جمع ورجعنا لا رجالا ولا بنینا۔ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے سروں پر ہمارے والیوں وارث کا سایہ تھا۔ اے نانا کے مدینے ہم جب واپس آئے ہیں تو ہم پر اب کسی کا کوئی سایہ نہیں، ہماری گودیاں ویران، ہمارے بچے کربلا کی زمین پر شہید۔